بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اوتار سنگھ کے دہلی جانے کے بعد وہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی پہلی رات تھی۔ دن تو جیسے تیسے ادھر ادھر کی مصروفیت میں گزر گیا، مگر اب رات، پہاڑ جیسی رات، منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ یہ رات جس سے وہ بہت پہلے سے خوف زدہ تھا، سوچتا رہتا تھا کہ یہ رات آئے گی تو وہ کیا کرے گا، کیا گزرے گی اس پر، اور اب یہ رات آ گئی تھی۔ سارے معاملات نپٹانے کے بعد وہ مجبوراً اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اپنا سیف کھول کر اس نے وہ کتابیں نکالی جو وہ چھپا کر رکھتا تھا۔ اس مطالعے میں اس کا خوب دل لگتا تھا، لیکن اس روز معاملہ مختلف تھا۔ وہ کتاب کھول کر پڑھ رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ اسے ایک لفظ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی، پھر وہ گہری سانس لے کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ یہ تو پہلی رات ہے، اس نے سوچا، اور ایک سال میں 365 راتیں ہوتی ہیں، کیا بنے گا میرا؟ اس کی عجیب کیفیت تھی، وہ بہت ناخوش تھا، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا وہ۔ حد یہ ہے کہ اس نے اوتار سنگھ کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی، مگر اس سے اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا گیا۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور بڑی بے دلی سے قلم اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لکھنے میں محو ہو گیا۔ اس ڈائری لکھنے کے شغل کی کہانی بھی بڑی ہی عجیب تھی۔ راجپوت ویسے بھی تلوار کے دھنی ہوتے ہیں، قلم کے نہیں۔ پھر زمینداری کا بکھیڑا الگ۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ڈائری لکھے گا۔ زمانہ تعلیم میں اس کا روم میٹ امان اللہ ڈائری لکھا کرتا تھا۔ ٹھاکر اسے ڈائری لکھتے دیکھ کر ہمیشہ الجھتا تھا۔ یہ تم کیا لکھتے رہتے ہو ڈائری میں؟ اس نے امان سے پوچھا تھا۔ بس یوں ہی، امان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ اچھا مجھے دکھاؤ، کیا کرو گی دیکھ کر؟ دیکھوں گا کہ تم اس میں لکھتے کیا ہو۔ یہ ڈائری ہے پرتاپ سنگھ، اور ڈائری بڑی ذاتی چیز ہوتی ہے، سوری، یہ میں تمہیں نہیں دکھا سکتا۔ کیوں بھائی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس میں لکھتے کیا ہو۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، امان نے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں معذرت تھی۔ ڈائری میں آدمی وہ باتیں لکھتا ہے جو وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے بھی نہیں۔ تو جو باتیں وہ کسی سے کر نہیں سکتا، وہ کسی کو پڑھوا بھی نہیں سکتا، اسی لیے ڈائری بڑی ذاتی چیز ہوتی ہے۔ ٹھاکر کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا۔ میں تو نہیں سمجھ پایا تمہاری بات۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، ڈائری خود کلامی ہے، ایک طرح سے خود سے گفتگو۔ تو کان گھما کر کیوں پکڑتے ہو؟ خود سے باتیں کر لیا کرو۔ امان ہنسنے لگا۔ یہ بتاؤ، تم مجھے خود سے باتیں کرتے دیکھو گے تو کیا سمجھو گے؟ ٹھاکر نے چند لمحے غور کیا، پھر بولا، پاگل ہی سمجھ سکتا ہوں۔ بس اس لیے میں خود سے باتیں نہیں کر سکتا، وہ باتیں ڈائری میں لکھ لیتا ہوں۔ میری سمجھ میں ایک بات اور نہیں آتی، ٹھاکر نے کہا۔ ایسی کون سی باتیں ہو سکتی ہیں جو منش کسی سے نہیں کر سکتا؟ اس بار امان کو حیرت ہوئی۔ کمال کرتے ہو، ارے آدمی سوچنے والا جانور ہے، دماغ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، اس میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں۔ اگر وہ کسی سے کہے تو وہ اسے بہت برا سمجھے، بہت برا کہے۔ آدمی تمام باتیں کسی سے بھی نہیں کہہ سکتا، اپنے سب سے اچھے دوست سے بھی نہیں۔ امان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارا بہت اچھا دوست ہوں، اور تم جانتے ہو کہ راز رکھنا بھی جانتا ہوں۔ تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ گے تو مجھ سے آگے کبھی نہیں جائے گی۔ میں جانتا ہوں یہ بات، امان نے گہری سانس لے کر کہا، مگر بھائی بہت سی باتیں تم سے بھی نہیں کر سکتا۔ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ ٹھاکر کے لہجے میں خفگی تھی۔ یہ بات نہیں، بھروسہ ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آدمی خود سے بھی کرے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ میں وہ باتیں خود سے نہیں کر سکتا، تم سے کروں گا تو پھر کبھی تم سے نظریں بھی نہیں ملا پاؤں گا۔ تمہارا سامنا کرنے سے گھبرانے لگوں گا، شاید تمہیں چھوڑ ہی بیٹھوں۔ تب تو مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں، ٹھاکر نے جلدی سے کہا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ چلو بات تمہاری سمجھ میں تو آئی، امان بولا۔ اب یہ بتاؤ کہ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا تو تم کیا کرتے ہوگے؟
مجھے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم ٹھاکر لوگ تو ہر بات صاف کرنے کے قائل ہیں۔ میرے دل میں جو بھی آتی ہے میں کسی سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ امان نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اتنا مت اکڑاؤ، ابھی تم اس سے محفوظ ہو، لیکن یہ ہر وقت انسان پر آتا ہے، مجھ پر نہیں آئے گا، ٹھاکر نے بڑے یقین سے کہا۔ اس کے بعد بھی برسوں گزرے۔ ٹھاکر کا یقین سلامت رہا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی پوشیدہ خفیہ موڑ نہیں آیا۔ دوسرے وہ صاحب اقتدار تھے، کسی سے کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ پھر جب ٹھاکرانی کا دیہانت ہوا اور اوتار سنگھ تعلیم کے سلسلے میں دہلی چلا گیا تو وہ اکیلا رہ گیا۔ وہ ایسی تنہائی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زندگی جیسے رینگ رینگ کر چلنے لگی، اور وہ رینگنا بھی برائے نام تھا۔ وقت گزرتا ہی نہیں تھا۔ صبح سے شام کا انتظار رہتا، شام رات کے خوف میں گزر جاتی اور رات صبح کی آرزو میں کٹتی۔ چند ہی دنوں میں وہ اندر سے بیمار ہو گیا۔ گاؤں میں جمال دین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ قربت محسوس کرتا ہو۔ شام کے بعد جمال دین کا اس کے پاس آنا اور وقت گزارنا معمول بن گیا۔ اوتار سنگھ کی پیدائش سے پہلے ایک ہی خواب جو اس نے اور رنجیتا نے ایک ہی رات دیکھا تھا، درخت کا سوکھنا، مجذوب کی آمد اور اس کی باتیں، اوتار سنگھ کا اس کے کمرے میں پہنچنا، پھر اوتار سنگھ جس خاص حال میں پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے دائی راجو اور شانتا کی شامت آ گئی تھی، پھر اوتار سنگھ کا دودھ سے انکار اور حمیدہ کا دودھ پینا، یہ سب ایسے معاملات تھے جنہیں وہ برسوں سے سینے میں چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ ان پر کسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے۔ وہ بہت کچھ واضح طور پر جاننا سمجھنا چاہتا تھا۔ ایک اعتبار سے جمال دین اس کا ہمراز تھا۔ اس میں سے کم از کم ایک معاملے سے واقف تھا۔ پھر اپنی فطرت، اپنی عادات اور اپنے کردار سے اس نے ٹھاکر کا دل جیت لیا تھا۔ ٹھاکر تو اسے اپنا دوست ہی سمجھتا تھا، لیکن وہ خود اسے زمیندار کا اور خود کو رعیت کا درجہ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے درمیان کبھی بے تکلفی کی فضا پیدا نہیں ہو سکی۔ ٹھاکر نے کئی بار جمال دین سے اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اسے امان کی بات یاد آئی اور تسلیم کرنا پڑا کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ کچھ باتیں آدمی کسی سے کر نہیں سکتا، خود سے بھی نہیں کر سکتا۔ یوں پہلی بار اس نے ڈائری لکھنی شروع کی۔ گاؤں میں رات جلدی ہو جاتی ہے۔ ٹھاکر کے حساب سے جمال دین جلدی گھر چلا جاتا تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ ٹھاکر کو نیند آتی ہی نہیں تھی۔ یہ کمی اسے مطالعے کی طرف لے گئی، اور مطالعے نے ڈائری کی اہمیت اور بڑھا دی۔ اب تو تقریباً سبھی کچھ ایسا تھا جس پر وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ڈائری لکھنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈائری لکھنے کی افادیت تو وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ ڈائری لکھنے کے بعد وہ بوجھل نہیں رہتا تھا، ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ مگر آج اس پر ڈائری لکھنے کا ایک اور فائدہ کھلا۔ جس وقت وہ کمرے میں آ کر بیٹھا تھا تو سب سے پہلے اس نے مطالعے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ارتکاز سے محروم تھا۔ پڑھنے کے باوجود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب ڈائری لکھنے کے بعد وہ ہلکا ہوا تو اس نے کتاب اٹھائی اور سرسری طور پر اسے دیکھا۔ فوراً ہی اس کا دل کتاب میں لگ گیا۔ وہ مطالعے میں محو ہو گیا۔ جو کتابیں وہ پڑھتا تھا اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے وہ بہت بھاری تھی۔ شوق ہونے کے باوجود وہ ایک حد سے زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس حد سے بڑھ کر مطالعہ کرتا تو سمجھ میں کچھ نہ آتا، لگتا خالی خالی لفظوں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ ایسے میں وہ سمجھ جاتا کہ اب مطالعہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اسے مطالعے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت بھی یہی ہوا، اور اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ اس نے گہری سانس لے کر گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی رات آدھی سے زیادہ باقی تھی اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ وہی پرانا والا مسئلہ اس کے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ اوتار سنگھ کے جانے کے بعد اسے نیند کم ہی آتی تھی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔
یہاں تک کہ اسے تھکن کا احساس ہونے لگا۔ دماغی طور پر وہ پہلے ہی تھک چکا تھا۔ ڈائری لکھنے اور مطالعے کے بعد دماغی تھکن تو ہونا ہی تھا، اور اب جسم بھی تھک گیا تھا۔ تھکن کا تقاضا تھا کہ وہ لیٹ جائے، سو وہ لیٹ گیا۔ اس کے بعد وہی کروٹیں بدلنے کا پرانا معمول۔ کچھ دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ اس وقت اوتار سنگھ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا، کیسے وہ اسے لپٹ کر لیٹتا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلائے اور جیسے اس کے ہاتھ نے اوتار سنگھ کو چھو لیا، اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ اوتار سنگھ کا تکیہ تھا، مگر اس میں حرارت تھی۔ اوتار سنگھ کے جسم کا لمس تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اس کا ہاتھ تکیے پر نہیں، اوتار سنگھ کے دھڑکتے ہوئے سینے پر رکھا ہے۔ اس کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ اس نے تکیے کو اپنی طرف کھینچا اور یوں سینے سے لگا لیا جیسے وہ اوتار سنگھ ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ سکون اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اوتار سنگھ جاتے جاتے مجھے تحفہ دے گیا ہے، اس نے سوچا۔ شاید اب اس کی جدائی کا سمے اتنا سخت نہیں گزرے گا۔ اس کا خیال درست تھا۔ کچھ دیر وہ اس تکیے کو لپٹائے لیٹا رہا، پھر کب اسے نیند آئی یہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ مولوی صاحب ان سب کے ساتھ آئے تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے بھی، پھر انہوں نے کہا، اوتار سنگھ اب میں چلتا ہوں۔ کہاں مولوی صاحب، کہاں جائیں گے آپ؟ اوتار سنگھ نے حیرت سے کہا۔ مولوی صاحب کو اس کی حیرت پر حیرت ہوئی۔ ارے بھائی اپنے گھر، اور کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا۔ گھر؟ اوتار سنگھ نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں بھائی گھر، جہاں میں رہتا ہوں میرے بچے رہتے ہیں۔ اوتار سنگھ کو شوق لگا۔ اتنے دن مولوی صاحب اس کے ساتھ رہتے تھے کہ وہ یہ سب بھول ہی گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ مولوی صاحب دہلی میں رہتے ہیں، ان کا گھر ہے، بیوی بچے ہیں، اور وہ اسی اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اب وہ اپنے گھر تو جائیں گے نا، اور وہیں رہیں گے۔ وہ اداس ہو گیا۔ تو اب وہ ان کی خدمت سے، ان کے پاؤں دبانے سے محروم ہو جائے گا۔ کچھ دیر اور رکے نا مولوی صاحب، اس نے کہا۔ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا، بس بیٹھ گئے۔ لیکن اضطراب ان کے صاف چہرے پر نہیں تھا، ان کا جسم تک مرتعش تھا۔ اوتار سنگھ نے انہیں غور سے دیکھا۔ اس پر بات ایک لمحے میں اس کی سمجھ میں آ گئی۔ گھر کو اور بیوی بچوں کو ترسے ہوئے مولوی صاحب کے لیے اس وقت ایک پل یہاں رکنا بھی دوبر تھا۔ ان کا بس چلتا تو اڑ کر گھر پہنچ جاتے۔ اس کو احساس ہوا کہ اس وقت اس نے ان پر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے مولوی صاحب، آپ جائیے، گھر جائیے آپ، اس نے کہا۔ چلا جاؤں گا، اب 3 دن بعد اسکول کھل رہے ہیں، اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ میں تمہیں کب وقت دیکھ سکوں گا۔ جی ہاں، تو اب یہ سمجھ لو کہ 1 ہفتے کی چھٹی، اس کے بعد پڑھائی کا وقت طے کریں گے۔ 1 ہفتے کے لیے عربی پڑھنے کی چھٹی، یہ اوتار سنگھ کے لیے تکلیف دہ بات تھی، لیکن اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ مولوی صاحب کو اپنے بچھڑے ہوئے بیوی بچوں کے لیے کچھ وقت تو ملنا چاہیے۔ پھر اسے کوٹھے کا خیال آ گیا۔ وہ بھی تو بےتاب ہو رہا تھا کہ شام ہو اور وہ کوٹھے پر جائے۔ جی مولوی صاحب، جیسا آپ مناسب سمجھیں، اس نے کہا۔ میں اتنے دن اپنا سبق دہراتا رہوں گا۔ مولوی صاحب چلے گئے۔ اگلے چند گھنٹوں میں زندگی کے معمولات پھر سے جاری ہو گئے۔ رگھو بازار جا کر سودا لے آیا۔ اتنی دیر میں رنجنا نے گھر کی صفائی کر ڈالی۔ رگھو سودا لے کر آیا تو وہ رسوئی میں جا گھسی۔ 3 گھنٹے بعد وہ دہلی میں پہلا کھانا کھا رہے تھے۔ اوتار سنگھ کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ بہت بے چین، بہت مضطرب تھا۔ اس وقت اسے نہ اسکول کا خیال تھا، نہ اسکول کی پڑھائی کا، نہ ہی اسے عربی کی پڑھائی کی فکر تھی۔ اس کے دماغ پر تو صرف کوٹھا سوار تھا۔ وہ یوں ہی وقت گزاری کے لیے کانتی پرساد جی سے اور کبھی وصال دین سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا۔ اس کی بےتابی ایسی تھی کہ وقت سے کچھ پہلے ہی وہ کوٹھے پر چلا گیا۔ رنجنا اوپر آ کر صفائی کر گئی تھی۔ کرسیاں اس نے جھاڑ پونچھ کر ترتیب سے رکھ دی تھی، اس لیے کوٹھا ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بار اس نے کتابیں ساتھ لانے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا، جائزہ لیتا رہا، لیکن گرد و پیش سے در حقیقت اسے ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
وہ محض وقت گزاری کر رہا تھا۔ چند منٹ میں ہی وہ اکتا گیا تو اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ دیر ہو گئی مگر وہ آواز سنائی نہیں دی جس کا انتظار وہ 2 ماہ سے کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ وقت سے کافی پہلے اوپر آ گیا ہے، مگر پھر اسے گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اس کا دل اندیشوں سے بھر گیا۔ ان 2 مہینوں کی دوری میں ایسا کیا ہو گیا کہ آج وہ آواز سنائی نہیں دے رہی؟ کہیں وہ کے آگے متعدد امکانات تھے جن پر وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کے ٹہلنے کی رفتار دوڑنے کے برابر ہو گئی ہے۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ نیچے سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ 2 ماہ سے ترسی ہوئی حور بانو کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کی ایک جھلک دیکھ چکی تھی اور اس جھلک نے اسے اور بے تاب کر دیا تھا۔ وہ بار بار دلان کے چکر لگا رہی تھی۔ پھر اس نے اون کا گولا، اپنی سلائیاں اور ادبھنا سویٹر اٹھایا اور دلان میں پڑے تخت پر آ بیٹھی، لیکن اس کی سلائیاں حرکت میں نہیں تھیں۔ اس کیفیت میں وہ بننے کی کوشش کرتی تو یقیناً غلط پھندے ہی ڈالتی۔ وہ وہاں بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں نامکمل سویٹر پر تھیں، لیکن سماعت اوپر والے مکان کی آوازوں پر مرکوز تھی۔ عقل اسے کہتی تھی کہ وہ شام کو اسی مخصوص وقت میں کوٹھے پر جائے گا، مگر دل مصر تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے۔ کون جانے آج وہ جلدی ہی آ جائے۔ زینے پر قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ بغیر دیکھے وہ بتا سکتی تھی کہ وہ رنجنا ہے، لیکن پھر بھی اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ رنجنا ہی تھی جو ہاتھ میں جھاڑو لیے کوٹھے پر جا رہی تھی۔ اس کا وہاں بیٹھنا فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس بار قدموں کی آہٹ وہ تھی جس کے ساتھ اس کا دل بے ترتیب ہو کر دھڑکتا تھا، اور وہ اس کی توقع سے خاصا پہلے اوپر جا رہا تھا، ورنہ اس کے اوپر جانے کا وقت مخصوص تھا۔ اس کی نظریں اوپر اٹھی اور جم کر رہ گئی۔ چند لمحے بعد چھوٹا ٹھاکر اس کے ہیتائے نظر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں نہیں تھیں۔ وہ اوپر پہنچا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے گرد و پیش سے 2 ماہ کا ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے جوڑ رہا ہو۔ پھر وہ اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ حور بانو کی نگاہیں اس کی ایک ایک حرکت پر جمی تھی۔ وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ اور وقت گزر گیا۔ وہ اب بھی ٹہل رہا تھا، مگر اب حور بانو کو ایک غیر محسوس تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی وارفتگی کی وجہ سے وہ شعوری طور پر تو اسے محسوس نہیں کر سکی تھی، لیکن اس کے لاشعور نے اسے سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ وہ غور کر رہی تھی۔ پھر بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ چھوٹے ٹھاکر کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ یہی نہیں، اس کے جسم کا ایک ایک عضو اس کے اندرون اضطراب کا اظہار کر رہا تھا۔ حور بانو سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے محض چند لمحوں میں تبدیلی کیسی! وہ کیسے آ کر پرسکون ہو کر بیٹھا تھا۔ پھر اس نے ٹہلنا شروع کیا، تب بھی وہ پرسکون تھا، مگر اچانک ہی وہ مضطرب ہو گیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ وہ اس پر سوچتی، مگر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ حور بانو، اثر پڑھ لو، استانی جی آتی ہوں گی۔ امی نے اسے پکارا۔ جی امی، وضو کر کے آتی ہوں۔ اس نے اٹھ کر سلائیاں، اون کا گولا اور ادبنا سویٹر رکھا اور کاہلی سے غسل خانے کی طرف بھڑکی۔ وضو کرتے ہوئے بھی وہ کوٹھے کی طرف دیکھتی رہی۔ چھوٹے ٹھاکر کی رفتار اور اس کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ وہ کسی عجیب ہی کیفیت میں تھا اور حور بانو سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ اچانک ہو کیا گیا ہے؟ وہ نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ استانی جی آ گئیں۔ تینوں بہنیں ان سے پڑھنے بیٹھ گئیں۔ استانی جی بہت اچھا پڑھاتی تھی۔ ان کا انداز بڑا دل نشین تھا۔ وہ ایسی فضا بناتی تھی کہ اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دن حور بانو کا دل کوٹھے پر اٹکا ہوا تھا اور وہ چھوٹے ٹھاکر کے اچانک مضطرب ہونے پر غور کر رہی تھی۔ پڑھائی ختم ہوئی تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی،
نماز پڑھتے حور بانو دلان کی طرف لپکیں۔ اس نے سلائیوں کو اٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ تخت پر بیٹھتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر کوٹھے کی طرف دیکھا۔ وہاں اندھیرا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ کچھ دیکھ نہ پاتی۔ چھوٹا ٹھاکر وہاں موجود تھا۔ آس ایک بہت پتلے اور کمزور دھاگے کی طرح تھی، اور وہ کہتی تھی کہ کسی بھی لمحے وہ آواز ایک بار پھر فضا میں ابھرے گی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ کمزور دھاگا بھی اوتار سنگھ کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا۔ اور پھر مغرب کی اذان شروع ہوئی۔ اوتار سنگھ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک ایسی آواز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ جس آواز سے اسے عشق ہوا تھا، وہ نسوانی آواز اس آواز سے پہلے خاموش ہو چکی ہوتی تھی۔ آس کا وہ کمزور دھاگا بھی ٹوٹ گیا۔ اوتار سنگھ کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت اہم چیز اس سے چھن گئی ہے۔ مایوسی ایسی تھی جیسے دنیا میں کچھ بچا ہی نہ ہو۔ باہر جھٹ پٹ کا سما تھا، لیکن اس کے اندر تو جیسے گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ ٹہلنا موقوف کر کے وہ بیٹھ گیا، اور یوں بیٹھا جیسے مر گیا ہو۔ خود اسے بھی اس بات کا احساس نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی بھی کوشش نہیں کی، مگر ہاتھ تو کیا، اس سے ایک انگلی بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ یہ ہو کیا گیا؟ اس نے گھبرا کر سوچا، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ نہایت خوفزدہ تھا۔ کیا یہی موت ہے؟ کیا میں مر گیا ہوں؟ موت ساکت ہو جانے کا ہی تو نام ہے۔ لیکن وہ سوچتے ہوئے ذہن کا آدمی تھا۔ بدترین صورتحال میں بھی اس کا ذہن تجزیہ کرنے کی راہ نکال لیتا تھا۔ ماں کی موت جیسے صدمے پر بھی اس کا ذہن سوچتا رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کا ذہن سوچ رہا تھا۔ چنانچہ اس کے اندر ایک تردید ابھری، نہیں، یہ موت نہیں ہے۔ موت تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ ماسٹر جی کہتے تھے کہ موت مکتی ہے، زندگی کے تمام دکھوں، تمام پریشانیوں کو مٹا ڈالتی ہے۔ منش تمام بکھیڑوں سے آزاد ہو جاتا ہے، نجات پا لیتا ہے، جبکہ وہ تو اس وقت بہت زیادہ دکھی، بہت زیادہ مایوس ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے۔ پھر جس طرح بالکل اچانک اس کے اندر گھپ اندھیرا ہوا تھا، ویسے بالکل اچانک اس گھپ اندھیرے روشنی کی ایک ننھی سی کرن چمکی۔ وہ ننھا سا ایک روشن نقطہ تھا۔ اس کے دل میں ایک امید جاگی۔ شاید ایسا ہے کہ نیچے والی لڑکی نے وقت تبدیل کر دیا ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد یا زیادہ دیر بعد بہرحال وہ آواز ابھرے گی اور یہ اندھیرا روشنی سے تبدیل ہو جائے گا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے دل اور دماغ دونوں اس پر متفق تھے کہ یہ بہت موہوم امید ہے، بے حدود رازگار۔ اس کے باوجود اس کے اندر اس امید کے لیے قبولیت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا بدلی اور دل نے بھی اس امید کے دھاگے کو تھام لیا۔ پڑوس کے گھروں میں کوٹھوں پر روشنی ہوئی تو اس کا کوٹھا بھی کچھ روشن ہو گیا۔ ساتھ ہی اندر کے اندھیرے میں بھی کچھ کمی ہوئی۔ کچھ یوں بھی تھا کہ اس نے اپنا دھیان اصل مسئلے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مایوس اب بھی تھا۔ 2 ماہ وہ اس آواز سے محروم رہا تھا، اور ان 2 مہینوں کے ہر دن اور ہر دن کے ہر لمحے اس نے یہی سوچا تھا کہ چھٹیاں ختم ہوں گی، وہ دہلی جائے گا اور وہ آواز سنے گا۔ لیکن آنے کے بعد ہی پہلے ہی دن اسے مایوسی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہاں سب کچھ بدل گیا ہے، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اور زیادہ مایوسی کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سوچ رہا تھا شاید یہ تبدیلی مستقل ہے، شاید وہ کبھی یہ آواز سن نہیں سکے گا، اور اس کا سوچنا بھی فطری تھا۔ اس موہوم امید کے تحت وہ اب بھی انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نیم دلانہ انتظار تھا۔ اندر کی مایوسی کا عکس اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کی سوچ کا رخ بدلا۔ اسے ایک اور خیال آیا۔ یہ اس کے اندر گھپ اندھیرے میں امید کی وہ ایک کرن کہاں سے آئی؟ اسے ماں کی موت یاد آئی۔ کیسے اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ جی ضرور رہا ہے،
سانس بھی لے رہا ہے لیکن زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے۔ پھر چند ہی دنوں میں وہ اتنا بڑا غم خود بخود بھول گیا تھا۔ اس نے پھر سے ہنسنا بولنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اس نے سوچا تھا کہ وہ مہمانوں کا مہمان جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے بہت مہربان ہے۔ مہربانوں کا مہربان جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے بہت مہربان ہے۔ وہ آتما کے گہرے زخم بغیر کسی دوا کے بھر دیتا ہے، اور آج اس نے دیکھا تھا کہ وہ مہربان گہری مایوسی کے اندھیروں کو امید کی روشنی دیتا ہے، جیسے وہ کسی کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی اوتار سنگھ کو خیال آیا کہ بہت دنوں سے اس نے اس انداز میں اس اوپر والے بھگوان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ تو اس کی جستجو کر رہا تھا۔ وہ اسے جاننا، اسے سمجھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے محبت کر سکے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت تو صرف اسی کا حق ہے۔ آخر وہ اپنی اس جستجو سے کیسے دور ہوا، کیوں دور ہوا؟ اس پر اس نے سوچا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ تبدیلی تو اسی دن سے آئی تھی جب اس نے پہلی بار نیچے والی لڑکی کی آواز سنی تھی۔ یہ تو طے ہے کہ اسے نہ صرف اس آواز والی سے بلکہ آواز والی سے بھی محبت ہوگی۔ نہ صرف اس آواز سے بلکہ آواز والی سے بھی محبت ہوگی تھی۔ تو اس محبت نے اسے بدل ڈالا تھا، اس کے مزاج، اس کے معمولات تک کو بدل ڈالا تھا۔ واقعی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، اگر وہ اوپر والے بھگوان سے محبت کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ محبت یقیناً دنیا کی سب سے بڑی محبت ہوگی۔ اس کے دل نے فوراً اس کی تائید کی۔ بے شک وہ اس محبت سے بہت بڑی ہوگی جو اسے اس آواز والی سے ہے، اور اس لڑکی کی محبت میں وہ اتنا کچھ بھول گیا کہ اسے اپنی جستجو بھی یاد نہ رہی، تو اس محبت میں اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سب کچھ بھول جائے گا، حتیٰ کہ زندگی بھی اسے یاد نہیں؟ بھائی کب سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں ہوش ہی نہیں؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے چونک کر وصال دین کو دیکھا جو عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے ویر جی، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے گڑبڑا کر کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بھائی؟ وصال دین کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اتنی آوازیں دی ہیں تمہیں اور تم نے سنی ہی نہیں۔ میں تمہارے سامنے کھڑا تھا اور تم مجھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ اب اوتار سنگھ کو احساس ہوا یہ بات وصال دین نے شروع بھی یہیں سے کہی تھی، شروع میں بھی کہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کی آواز سنائی نہیں دی تھی، اور بے شک اس کے سامنے کھڑا تھا لیکن نظر اٹھا کر دیکھنے سے پہلے اسے احساس بھی نہیں تھا۔ شاید وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ کھویا ہوا تھا۔ اچھا اب چلو بھی، کھانا کھا لو، وصال دین نے کہا۔ ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ اوتار سنگھ اٹھ کھڑا ہوا۔ سچ یہ ہے کہ اسے بھوک بالکل نہیں تھی اور وہ یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا تو سب لوگ اور خاص طور پر ویر جی کو تشویش ہوتی، اور تشویش ہوتی تو وہ اس کی وجوہات پر غور کرتے، اور یہ اوتار سنگھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ دونوں نیچے کی طرف چلے آئے۔ دہلی آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اوتار سنگھ کے لیے وہ بدترین محرومی کے ساتھ سخت ترین دن تھے۔ ان 7 دنوں میں نہ صرف یہ کہ وہ اس آواز کو سننے کی ہر امید کھو بیٹھا تھا اور پوری طرح مایوس ہو چکا تھا، بلکہ ہر لمحے اس کا دل بدترین اندیشوں سے لرزتا رہتا تھا۔ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ وہ اس راز کو راز رکھنا چاہتا تھا، اس لیے پوچھ گچھ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ معاملہ بہت سنگین اور اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے۔ پھر وہ تو تھا بھی بہت ذہین۔ اس نے ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ اس شام وہ چاندنی چوک گیا اور وہاں سے رس ملائیاں لایا۔ پھر اس نے رنجنا سے کہا نیچے بھی دے آؤ۔ جی چھوٹے ٹھاکر، سنو، ہر ایک کے لیے 2 تو ہونی چاہیے نا، تو تم ایسا کرو کہ 10 رس ملائیاں کاب میں ڈال کر نیچے دے آؤ۔ رنجنا نے چند لمحے سوچا، حساب لگایا، پھر بولی 2 کے حساب سے تو نیچے 12 دینی ہوں گی چھوٹے ٹھاکر۔ وہ کیسے؟ اوتار سنگھ نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ 6 ہیں سرکار، 3 لڑکیاں، 1 ماں اور 2 نوکر۔
اوہ، میں سمجھا تھا آج کل کوئی ایک اس گھر میں نہیں ہے، شاید کہیں گیا ہوا ہو۔ نہیں چھوٹے ٹھاکر، سب لوگ موجود ہیں۔ چلو تو 12 دے آؤ۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں اطمینان تھا، اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ رنجنا نیچے چلی گئی۔ اوتار سنگھ سوچتا رہا، اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بغیر کسی تردد کے کسی بھی طرح کی پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ آخر وہ لوگ اس کے ملازم ہیں اور اس کے سامنے چون چرا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، تو وہ ان سے کیوں ڈرے؟ بس اسے ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ مگر تھوڑی دیر میں وہ پھر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس پر اس کی محبت کے بارے میں موہوم سا بھی شک ہو۔ ایسا ہوا تو ملازم جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں گے کچھ بھی نہیں، لیکن دل میں تو سوچیں گے نا کہ اسے بھی گوارا نہیں تھا۔ اسے خیال آیا کہ پچھلے 1 ہفتے میں پریشان ہو کر وہ خاصی بے احتیاطی کر چکا ہے۔ اس کی وجہ اس کا یہ خیال تھا کہ ممکن ہے نیچے والی نے وقت بدل لیا ہو۔ چنانچہ وہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کوٹھے پر چلا جاتا تھا۔ وہاں بیٹھا رہتا یہاں تک کہ نیچے اندھیرا ہو جاتا اور رات کے سناٹے کے سوا کوئی آواز نہ رہتی۔ اسے یقین ہو جاتا کہ وہ سب سو چکے ہیں۔ تب وہ مایوس واپس آ جاتا تھا۔ وہ اس آواز کے لیے ترس رہا تھا، مگر اس سے زیادہ وہ آواز والی کے لیے پریشان تھا۔ اسے رہ رہ کر ہول اٹھتے تھے، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس لیے آج اس نے ہمت کر ہی لی، اور اس کے نتیجے میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکی بہرحال اپنے گھر میں ہی ہے اور خیریت سے ہے۔ مگر اب وہ گم و گو کی کیفیت میں تھا۔ کیا مزید پوچھ گچھ مناسب رہے گی؟ کچھ بھی ہو، بس اس کا راز افشا نہیں ہونا چاہیے۔ رنجنا واپس آئی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے بڑے سرسری انداز میں کہا، رنجنا، یہ نیچے والے شام کے وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا مصروفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ اس کی توقع کے خلاف رنجنا بالکل نہیں چونکی۔ بچیاں پہلے بھی پڑھتی تھی شام کو اور اب بھی پڑھتی ہیں۔ فرق یہ ہے چھوٹے مالک کہ پہلے خود پڑھتی تھی، اب ایک ماسٹرنی آتی ہے پڑھانے کے لیے، اور ان کی ماتا اور چمن بوا رسوئی میں ہوتی ہیں۔ اوتار سنگھ ایک دم مطمئن ہو گیا، بلکہ وہ خوش ہو گیا۔ حالانکہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ آواز وہ شاید ہی کبھی سن سکے، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ وہ لڑکی خیریت سے ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ البتہ یہ بات اداس کن تھی کہ جب تک وہ ماسٹرنی سے پڑھیں گی وہ اس آواز کو سننے سے محروم رہے گا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کب تک ہوگا، مگر اس خوشی اور اطمینان کے سامنے کہ وہ لڑکی خیریت سے ہے، اس اداسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس روز اوتار سنگھ پر محبت کی ایک اور عظمت عیاں ہوئی۔ محبت ہو تو آدمی کی سب سے بڑی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ اس کا محبوب خوش و خرم ہو اور خیر و عافیت سے رہے۔ اپنی خوشی کہیں پیچھے چلی جاتی ہے، اور اوتار سنگھ جانتا تھا کہ بے غرضی بہت بڑا انسانی وصف ہے۔ اگلے روز مولوی برکت علی نے اسکول میں اس سے رابطہ کیا۔ برخوردار اوتار سنگھ، اب پڑھائی کا ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑنا ہے۔ انہوں نے کہا، جو آپ کا حکم مولوی صاحب۔ میں نے بہت سوچا، اسکول کی چھٹی کے فوراً بعد پڑھانا مناسب نہیں، ہم دونوں ہی تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے میرے خیال میں شام کا وقت مناسب رہے گا۔ یہ بتاؤ اس وقت تمہاری کوئی مصروفیت تو نہیں؟ اوتار سنگھ نے چھٹیوں سے پہلے کی شام کے بارے میں سوچا تو اس کے لیے مقدس ترین مصروفیات کا وقت ہوتا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دن ہوتے تو مولوی صاحب کو انکار کر دیتا۔ مولوی صاحب اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے اوتار سنگھ، بتاؤ نا، شام کا وقت مناسب رہے گا؟ نہیں تو کچھ اور سوچتے ہیں؟ جی نہیں مولوی صاحب، یہ وقت بہت مناسب ہے، اوتار سنگھ نے کہا۔ دل میں اس نے کہا، اس سے مناسب وقت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آج شام کو میں آؤں گا، مولوی صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ اوتار سنگھ گھر پر اس بارے میں سوچتا رہا۔ جتنا غور کرتا، یہ آنے والی مصروفیت سے بہت بڑی نعمت معلوم ہوتی۔ آخر مولوی صاحب سے وہ عربی تو سیکھ رہا تھا، اور محض اس آواز کی وجہ سے سیکھ رہا تھا۔ اب وہ اس خاص وقت میں اس آواز کو سننے سے محروم ہو گیا تھا، تو وہ اس وقت کا اس سے اچھا مصرف اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اس میں مولوی صاحب سے پڑھے، اور آخر میں ان سے کچھ سننا بھی کرے گا۔
واہ، محروم ہوتے محرومی کا مداوع بھی ہو گیا تھا۔ ادھر مولوی صاحب کچھ سوچ کر جھجک رہے تھے۔ وہ اوتار سنگھ کو اس حویلی میں پڑھاتے رہے تھے جہاں ان کا اپنا ایک کمرہ تھا اور پڑھائی کے درمیان انہیں مکمل تنہائی میسر تھی، مگر یہاں معاملہ مختلف تھا۔ بہرحال پڑھانا تو تھا۔ شام کو مولوی صاحب آئے۔ وہ وہی خاص وقت تھا جب چھٹیوں سے پہلے اوتار سنگھ کوٹھے پر جاتا تھا اور وہ آواز سنتا تھا۔ اب جب کہ آواز کا سلسلہ رک چکا تھا تو اب یہ بھی حال تھا کہ وقت ہوتا تو اس کے قدم اوپر جانے کے لیے دھڑکنے لگتے۔ مولوی صاحب، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کوٹھے پر مجھے پڑھائیں، اس نے کہا۔ جو تم مناسب سمجھو اوتار سنگھ۔ جی نہیں، فیصلہ آپ ہی کریں گے۔ چلے میں آپ کو کوٹھا دکھا دوں۔ اوتار سنگھ مولوی صاحب کو اوپر لے گیا۔ کوٹھا دیکھ کر مولوی صاحب کا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور طمانینت سے سر ہلاتے ہوئے بولے، اس سے مناسب جگہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اوتار سنگھ بھی خوش ہو گیا۔ ایک خوشی سے، بہت بڑی خوشی سے وہ محروم ہوا تھا، مگر اس کا جو بہترین مداوع ممکن تھا وہ ہو گیا تھا۔ اور آخر میں آپ مجھے کچھ سنا دیا کریں گے، یہ کہتے اس کے لہجے میں التجا تھی۔ مولوی صاحب نے اسے تو نہیں بتایا، مگر انہوں نے سوچا کہ اثر پڑھ کر یہاں آیا کریں گے اور یہاں سے جاتے ہوئے جامع مسجد میں مغرب پڑھ لیا کریں گے۔ یہ فرمائش انہیں اور اچھی لگی۔ انہوں نے سوچا کہ یوں وہ مغرب کی اذان تک تلاوت بھی کر لیا کریں گے۔ کیوں نہیں اوتار سنگھ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، کل سے اسی وقت آؤں گا۔ کل سے ہی کیوں مولوی صاحب، آج سے کیوں نہیں؟ مولوی صاحب نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ اس کی بے تابی پر انہیں پیار آ گیا۔ ٹھیک ہے اوتار سنگھ، آج سے ہی صحیح۔ یوں ایک معمول دوسرے معمول میں ڈھل گیا تھا۔ حور بانو بہت اداس سی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی کوئی بے حد قیمتی چیز اسے چھن گئی ہے۔ اوپر والے جب واپس آئے تھے تو وہ بہت خوش تھی، لیکن اب وہ مایوس بھی تھی اور اسے محرومی کا احساس بھی ستا رہا تھا۔ بظاہر تو معمول میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ مغرب پڑھتے دلان میں جاتی، چھوٹا ٹھاکر اسے کوٹھے پر بیٹھا نظر آتا، لیکن وہ بہت بجھا بجھا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے اس کی کوئی بہت قیمتی چیز چھن گئی ہے۔ وہ بس اداس بیٹھا کچھ سوچتا رہتا اور چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی خوش کن بات نہیں سوچ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر حور بانو کو پہلے جیسی خوشی ہوتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی دید دوبارہ مل گئی ہے، لیکن اس کی اداسی دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگتا۔ وہ خود بھی اداس ہو جاتی تھی۔ وہ دعا کرتی کہ چھوٹے ٹھاکر کی اداسی دور ہو جائے۔ ایک تبدیلی اور آئی تھی۔ چھوٹا ٹھاکر اب دیر تک کوٹھے پر بیٹھا رہتا تھا، یہاں تک کہ مسلمان لڑکا اسے بلانے کے لیے آتا تھا اور پھر وہ نیچے چلے جاتے تھے۔ تیسرے چوتھے دن ایک ضرورت کے تحت حور بانو اٹھی اور بیت الخلاء کی طرف گئی۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ اتفاقیہ طور پر ہی اس کی نظر اٹھی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چھوٹا ٹھاکر کوٹھے پر بیٹھا ہے۔ وہ بیت الخلاء سے آ کر کچھ دیر دالان میں بیٹھی اور چھوٹے ٹھاکر کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت سادہ ہی مضطرب تھا۔ بیٹھے ہوئے اس کے چہرے کا تاثر پل پل بدلتا رہتا اور ہر 2 منٹ بعد وہ اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ حور بانو کا بس چلتا تو وہاں بیٹھی رہتی، لیکن وہ بے وقت تھا اور وہ ڈرتی تھی کہیں امی کی آنکھ کھل جائے اور اسے یہاں بیٹھا دیکھ لیں تو وہ انہیں کیا جواب دے گی؟ کیا وہ سوچیں گی؟ وہ کیا سوچیں گی اس کے بارے میں؟ اس خوف نے دل چاہنے کے باوجود اسے ٹھہرنے نہیں دیا۔ یہ سلسلہ 2-3 رات تک یوں ہی چلا، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایک شام مغرب پڑھ کر وہ دالان میں گئی تو دیکھا کہ کوٹھا اجڑا ہوا ہے۔ چھوٹا ٹھاکر وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے حیرت تو ہوئی، مگر کسی غیر معمولی پن کا احساس نہیں ہوا۔ وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، لیکن چھوٹا ٹھاکر نہیں آیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ بے چین ہو گئی۔ اب ہر گزرتا لمحہ اسے مایوسی میں مبتلا کر رہا تھا، اگرچہ ہر لمحہ رک رک کر گزر رہا تھا، پھر بھی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ امی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ حور بانو، عشاء کب پڑھو گی؟ اٹھتی ہوں امی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، پھر خلاف معمول وہ دالان میں واپس آئی، لیکن چھوٹا ٹھاکر اب بھی کوٹھے پر نہیں تھا۔ بہرحال وہ بیٹھ گئی۔ حور بانو، چلو اب سو جاؤ، پھر صبح اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہو۔
وہ بغیر ایک لفظ کے اٹھ گئی۔